السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سپیکر دی کھلواؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یار آواز میں ایک جان تے رہن دینا، ہلانا نہ بار بار، ہائی کھچ لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وعلى آلہ وأصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ دوست احباب یہ بات جانتے ہیں گزشتہ دنوں فیصل آباد کی ایک شخصیت کا یہاں ورود ہوا۔ مذہبی سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ جو حضرت یہاں آئے، اور جو کام انہوں نے کیا، اگر یہی مسلک اہل سنت حنفی بریلوی ہے تو میرا مشورہ ہے ان حضرات کو، اہل حدیثوں کو، اگر آپ نے گالیاں ہی دینی ہیں، سابقوں لاحقوں کے ساتھ ایک بھاری شخصیت کو بھاری اخراجات کے ساتھ مدعو کرنا، اس کی بجائے آپ اپنا سٹیج لگائیں، اپنی عوام کو بلائیں اور سانگلا ہل کے کسی چوڑ چمار کو چند 100 روپے دے کر اہل حدیثوں کو گالیاں دلوا لیں۔ آسان سا کام ہے۔ وہ کہے اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث یوں ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، یوں کرو، ایکٹنگ، ہوٹنگ، نعرہ بازی، ہلڑ، کیا اس کا نام آپ کے نزدیک دین ہے؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے محبت بھی کی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کی ہے اللہ کے لیے، دیا ہے تو اللہ کے لیے، روکا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھے، کسی سے عداوت و دشمنی کے جو آداب ہیں، جماعت اہل حدیث نے کبھی بھی ان کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم عدل سے گری ہوئی بات کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل کی بات کرو، یہی تقوی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے
ان کے شرک بھی وعدے کیے، ان کی گستاخیاں بھی بتائیں، ان کی بدعات کو بے نقاب کیا، ان کے کفر کو تشت ازبام کیا، لیکن جس بات کا اختیار اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا نہیں، ہم نے کبھی اپنی زبانیں اور اپنے گلے پھاڑ کر کسی کلمہ گو پر، کلمہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا نہیں۔ اور لوگوں سنو، قرآن مجید میں سورۃ المنافقون ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے کیا کہا کہ ہم عزت والے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا مہاجرین کہ جن کے ایمان کی شہادت اللہ کا قرآن دیتا ہے، ان کو ذلیل کہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت دے کر بارگاہ نبوی میں آئے، اب اس نے کھلی گستاخی کی، کھلا کفر بکا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملت سے خارج نہیں کیا، اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالا نہیں۔ اور لوگوں، ان مولویوں کے فتوے کو ان کی عوام نے مسترد کر دیا۔ جاؤ ملک پاکستان میں ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں سے زائد بریلویوں کے گھرانے ملیں گے جنہوں نے بیٹیاں اہل حدیثوں کو دی ہیں، دی ہیں یا نہیں دی؟ اور تمہارے پیروں نے بیٹیاں اہل حدیثوں کو دی ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ حضرات جائیے شانگلہ ہل میں، جب کوئی عیسائی دنیا سے جاتا ہے کیا مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ قادیانی جب کوئی مرتا ہے کیا مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ اور جب اہل حدیث دنیا سے جاتا ہے، اہل حدیث امام کے پیچھے نصف سے زیادہ تعداد اہل حدیث کا جنازہ پڑھنے والے بریلوی مسلک کے ہیں۔ تمہارے فتوے کو تمہاری امام مانتی نہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل سے جو کہا عدل اور انصاف کے پیمانے پر کہا۔ حضرات صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت لات و منات کی دوبارہ پرستش و پوجا نہ کرے۔ امت بھی کہا، شرک کا بھی بتایا، پتہ یہ چلا کہ امت میں شرک ہوگا، اور جو شرک کرنے والے ہیں ہم ان کو امت سے خارج کر سکتے نہیں۔ یہی حال ہے تمہارا، یہی عالم، یہی حالت تمہاری ہے کہ کفر و شرک کے رسیا ہو، بدعات کے موجد اور مرتکب ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تکفیر معین کا ضابطہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر تکفیر کا ضابطہ پورا ہو، یا حاکم وقت ضابطہ تکفیر پورا ہونے کے بعد کسی کو کافر کہے گا، یا اگر اسلامی حکومت نہیں تو تمام مسلمانوں کے طبقات اور فرقوں کے نمائندہ علماء اس کفری اور شرکی عقائد و نظریات کے حامل شخص کو کافر و مشرک کہیں گے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی۔ لیکن اگر ان کفر و شرک والی عبارات پر تم ڈٹے رہے تو ہمارا یہ یقین ہے، گمان نہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ آخرت میں جب نام پکارے جائیں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تمہارا نام ابو جہل عتبہ کے ساتھ ہوگا، شداد حامان فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا، اور جاؤ قیامت کا دن ہوگا، کہنا اللہ کی عدالت میں ہم پر مقدمہ کرنا یہ ولیوں کے گستاخ تھے۔ ہم کہیں گے اپنی صفائی میں، اے اللہ ولایت کو مانتے تھے،
करामत को मांगते थे, पर तेरी किबरियाई की कसम हम किसी वली को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानते नहीं, बेटा देने वाला मानते नहीं। तुम फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ो। हजरात आगे चलिए। इन्होंने कहा नबियों के गुस्ताख हैं और जाओ इत्तेहाम हम पर लगाते हो। मौलाना इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह अलैह, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की है। कहते हैं बरेलवी मजहब 3 बातों का मजमुआ है। कितनी बातों का? 3 बातों का। पहली बात, बरेलवियत की पहली आदत, कहते हैं फरीके मुखालिफ को मुंह से नहीं पेट से गालियां दो। भू का मरकज है पेट, अंतड़ियों से, पेट से गंदी और नंगी गालियां दो, जिस पर जनाब आपके ममदू फैसलाबाद से आने वाली शख्सियत ने जी भर कर अमल किया। गालियां दो। दूसरा काम, कहते हैं बरेलवियों की दूसरी आदत और दूसरी खसलत क्या है कि फरीके मुखालिफ पर इत्तेहामात और इल्जामात लगाओ कि बेचारा इल्जाम दोता ही मर जाए, सफाई देता ही मर जाए। और तीसरा, कहते हैं जिस चीज को दीन बनाना हो उसके साथ शरीफ लगा दो। मिलाद शरीफ, कुल शरीफ, 10वां शरीफ, बरसी शरीफ। और ये शरीफ पाकिस्तान में बड़ी माजरत के साथ जो हमारे अहबाब शरीफ नाम के यहाँ मौजूद हैं उनको मुस्तस्ना किए देता हूँ। हाजी साहब भी तशरीफ फरमा है। बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान में ये शरीफ का लफ्ज भी बड़ा बदनाम है या नहीं है? हजरात, अब अल्लाह की अदालत होगी, कहना ऐ अल्लाह ये नबियों के गुस्ताख थे। हम कहेंगे मालिक अर्ज़ो समा आज हमारी सफाई भी सुन ले। हमने आदम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान तक जो तेरा दीन था, जो तेरी तौहीद थी, जो तेरा पैगाम था, बगैर तरमीम और इजाफा के, बगैर आमेज़श के अल्लाह वही बयान करते रहे। ऐ अल्लाह, हमने नबियों के मुकाम को वलियों में नहीं डाला और वलियों में तेरी सिफात को नहीं डाला। हजरात आओ, और फिर तौहीद, तुमने हम पर बड़े इत्तेहामात और बड़े इल्जामात लगाए, लेकिन अहले हदीसो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तौहीद ऐसी मयारी तौहीद है कि आज तक तुम्हारे दुश्मन को भी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हारी तौहीद पर उंगली उठा सके। हजरात आओ, तुम भी अपने आइम्मा को लेकर आना। अबू हनीफा रहमहुल्लाह को, शाफी रहमहुल्लाह को, मालिक रहमहुल्लाह को, अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को, नक्शबंदी को, सौरवर्दी को, चिश्ती को, कादरी को, शौरानी को, सुबकी को, अहमद रजा बरेलवी को, अहमद यार नईमी को, नईमुद्दीन मुरादाबादी को, अपने खतीब व मुकर्रर को। और उस दिन सफों में अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, अतकिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, इब्ने तैमिया भी होंगे, कादी शौकानी भी होंगे, मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी भी होंगे, अब्दुल रहमान मुबारक पूरी भी होंगे, शमसुल्लाह कजीम आबादी भी होंगे, सनाउल्लाह अमृतसरी भी होंगे, मोहम्मद हुसैन बचालवी भी होंगे, और लोगों वहां दाऊद गजनवी भी होंगे, इब्राहिम सियालकोटी भी होंगे, वहां पर शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे? जन्नत में जाने की बारी आएगी, तुम अपने इमामों के नाम लोगे, हमें पूछा जाएगा एहसान लाई के साथ जाना चाहते हो, हम इनकार कर देंगे। हमें पूछा जाएगा मियां नजीर के साथ जाना चाहते हो, हम इनकार कर देंगे। हमें पूछा जाएगा सुलहा के साथ जाना चाहते हो, हम इनकार कर देंगे। यौम नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, रब हम उस जन्नत में जाएंगे जहां हमारा इमाम इमामुल अंबिया सैयद वुल्द आदम खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा।
حضرات تم شخصیت کی بات کرتے ہو، اماموں کی بات کرتے ہو، کہنا اللہ کی عدالت میں تقلید نہیں کرتے تھے، ہم بھی کہیں گے اے اللہ ہم نے قرآن کو پڑھا بسم اللہ کی بھا سے لے کر والناس کی سین تک، حدیث رسول کو پڑھا بخاری سے لے کر طحاوی تک، مکی دور سے لے کر آپ کی وفات تک اسوہ حسنہ طیبہ کو پڑھا، ہمیں تیری اطاعت ملی، تیرے پیغمبر کی اطاعت ملی، اے اللہ اولو الامر کی اطاعت اگر ملی تو تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت و اتباع میں ملی۔ قرآن میں مستقل یا اللہ کی اطاعت ہے یا پیغمبر کی اطاعت ہے، اے اللہ تیسرا تو نے لکھا نہیں، تیسرے کو ہم نے مانا نہیں، تیسرے کو ہم نے مانا نہیں۔ اور حضرات تقلید شخصی کی بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہاں اس پر بھی تبصرہ کر دوں، سید سبطین شاہ حفظہ اللہ کے دلائل کو نہیں چھیڑا، اس طرف نہیں آیا، کہتے ہیں جی 5 منٹ رہ گئے تو 20 منٹ ہو گئے تو 30 منٹ رہ گئے، ایسی شوبدہ بازیاں کرتا رہا، ایسے جملے کستا رہا، پتہ نہیں کیسی عوام ہے۔ ہماری عوام کو اگر اشتعال آتا ہے، نعرے لگاتے ہیں، تو رب کی محبت میں، نبی کی محبت میں ان کی عوام بھی کیسی عوام ہے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں، ہمیں گالیاں پڑتی ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات اب ذرا سنتے جائیں، کہتے ہیں فقہ حنفی کی بات کرنے والوں کیا کہتے ہیں، غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے۔ میں نے کہا جناب مجھے آپ اپنا تعارف تو کروا دیں، یہ کوفی مذہب کا تعارف تو کروا دیں، کوفی مذہب کا۔ کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں۔ ہم نے کہا بڑے امام ہیں، بتاؤ کہ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ بڑے ہیں یا امام ابو حنیفہ بڑے ہیں؟ اب بتاؤ کون بڑا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کلمہ لے کر آئے یا پورا دین لے کر آئے؟ لگتا تو یوں ہے کلمہ نبی کا تھا، شریعت ابو حنیفہ کی تھی، زہد و تقوی نقشبندی سہروردی قادری کا تھا، مجدد ملت احمد رضا خان بریلوی جامع البدعات تھا، اور دنیا کے اندر ایک جماعت ہے جس کے عقیدے کا امام محمد الرسول اللہ ہے، جس کی شریعت کے امام محمد الرسول اللہ ہے، جس کی طریقت کے امام محمد الرسول اللہ، جس کے ذوق کے امام محمد الرسول اللہ۔ حضرات کہنے لگے کہ ایک امام تقلید جوڑتی ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، باہر بورڈ لگا ہے دودھ شاپ کا، ملک شاپ کا، یہاں پر دودھ فروخت ہوتا ہے۔ ہم اندر داخل ہو گئے تو اندر دیکھا کیا کہ یہاں تو ڈیزل اور مٹی کا تیل پڑا ہوا ہے، ڈیزل اور مٹی کا تیل۔ یہ مثال نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے، کوئی مائی کا لال آئے عمر صدیق کی بات کا جواب دے، اگر تم میں جرأت تھی، میں نے کہا تھا جاؤ سانگلا ہل کا یہ گرجا تمہارے سامنے ہے، پوچھو پادری سے، علم غیب حاضر و ناظر مختار کل پیس آف پارٹ آف اللہ نور من نور اللہ، ان کے عقیدے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تجھ میں جرأت تھی تو کہتا ان کے عقیدے نہیں۔ ہم نے پوچھ لیا، جاؤ آج بھی کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، جو عقیدے عیسائیوں کے ہیں وہ عقیدے بریلویوں کے ہیں، جو عقیدے بولو، جو عقیدے وہ عقیدے، جو عقیدے عیسائیوں کے وہ عقیدے، پوچھ کر دیکھ لو، لکھی ہوئی کتابیں موجود، جاؤ ان سے پوچھ کر دیکھو، جواب نہیں آیا۔ حضرات سپیکر آپ کا بیمار ہے، خراب سپیکر اہل حدیثوں کی نشانی ہے۔ سپیکر بیمار ہے، بھائی سپیکر کی آواز کھول دے اللہ کے بندے، بجلی پر چلنا ہے، یہ کون سا آپ کے خون پر چلنا ہے؟
حضرات بھائی یہ خراب سپیکر جو ہے نا یہ ہمارا قومی نشان ہے، اہل حدیثوں کا قومی نشان ہے۔ توجہ بھائی، اب تقلید شخصی کا جائزہ لینا ہے۔ ابھی تو میں نے حوالے دینے ہیں بڑے بڑے کرارے والے ان کی کتابوں کے۔ حضرات تقلید شخصی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تقلید شخصی کی بات کرتے ہو، تقلید کس کی ہوگی؟ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہوگی۔ میں نے کہا امام صاحب کے سارے مسئلے مانتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے جواب دو، جواب نہ آیا۔ میں نے کتابوں سے تلاش کرنا شروع کر دیا، ان کی فقہ کی کتابوں کو اٹھایا، پتہ یہ چلا کہ 100 میں سے 33 مسئلے امام صاحب کے مانتے ہیں، 66 مسئلے امام صاحب کے نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نے تو بورڈ لگایا تھا تقلید شخصی کا، اب یہ 66 مسئلے کس کے مانتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے اور بھی امام ہیں، قاضی ابو یوسف ہے، امام محمد ہے۔ میں نے کہا ایک ہی بات کرتے تھے، اب 3 آ گئے ہیں، تینوں کی مانتے ہو؟ پھر کتابوں کو اٹھایا، پتہ چلا 17 مسئلوں میں امام ظفر کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات ایک کی کرتے تھے، امام 4 آ گئے، چاروں پہ ٹھہرتے ہو؟ کہنے لگے ابھی ہمارے 5ویں امام ہیں حسن بن زیاد لؤلؤی۔ میں نے کہا بات ایک کی تھی، امام 5 آ گئے۔ کتنے امام آ گئے؟ 5 آ گئے۔ 5 کی بات کو مانتے ہو؟ اگر کوئی غیرت مند بریلوی بیٹھا ہے جائے کرایہ سانگلائل کی جماعت دے گی، میں دوں گا انشاءاللہ، کرایہ مجھ سے لو اور پوچھو حنفی ہیں کہ سارے مسئلے امام ابو حنیفہ کے مانتے ہو؟ مولوی ہیرا پھیری تو کرے گا، اس بات کا جواب نہیں دے گا، اور اگر مجبور ہو جائے اس بات کا جواب دینے پر تو بتائے گا کہ 1 نہیں 5 ہے۔ میں نے کہا ایک کی بات کر کے 5 لے آئے، یہ تو یوں ہے کہ نکاح 1 کے ساتھ کیا جائے اور شب زواف میں وہاں 5 مرد موجود ہوں، بڑا تجھے غصہ آئے گا۔ اللہ کی قسم یہ بے غیرتی کی بات چھوٹی ہے، رب کے اور رب کے رسول کی عزت کی بات بڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، صدیق صاحب۔ 5 کو مانتے ہو؟ اب پھر منہ لٹک گیا، کہتے ہیں ابھی ہمارے اصحاب ترجیح بھی ہے۔ میں نے کہا جناب بس اصحاب ترجیح، ابھی تو امام طحاوی بھی ہیں، اصحاب تخریج بھی ہیں، عینی بھی ہے، ذیلی بھی ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے تو ایک ہی بات کی تھی، 5 آ گئے، پھر 5 سے 500 آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ 500۔ گن کر میں بتاتا ہوں، ایک طویل موضوع ہے حضرات۔ 500 امام آ گئے۔ میں نے کہا جناب 500 پہ بس کرتے ہو؟ 500 پہ پہلے کہا مجتہد مطلق، کون؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ پھر مجتہد فی المذہب، کون؟ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد، امام ظفر رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا جناب یہ تو مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب ہوئے۔ کہنے لگے اب یہ اصحاب تخریج بھی ہے، وہ بھی آ گئے، اصحاب ترجیح بھی ہے، وہ بھی آ گئے، کوئی 1-2 امام نہیں، اصحاب تخریج اور ترجیح 500 کے قریب امام ہیں۔ میں نے کہا یہ 500 آ گیا ہے، اس پر اکتفا کرتے ہو؟ کہتے نہیں ابھی ہمارے مفتیان بھی ہیں۔ میں نے کہا مفتیوں پر رکتے ہو؟ کہتے نہیں ابھی مقلد فقہا بھی ہے۔ تقلید در تقلید در تقلید در تقلید در تقلید، جب نبی کے در کو چھوڑا تو در در سے تو نے در در کروائی۔ کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم نبی کے در کو ہم چھوڑ سکتے نہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیں گے، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیں گے، پورا جہاں چھوڑ سکتے ہیں پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتے نہیں۔
दामने मुस्तफ़ा छोड़ सकते? मैंने कहा ये 7 तबकात तुम ले आए, अब बस? कहते नहीं, अभी तो मुजद्दद मिल्लत हजरत आला हजरत सबको पता है काला हजरत क्या? शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा इहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अहमद रजा का रंग काला था। इनको बड़ा गुस्सा आया। कहते हैं ज़हीर ने अपनी किताब में आला हजरत का रंग जो है वो काला लिख दिया। काला नहीं सी, गहरा गंदमी सी। ये तो इन लोगों की हालत है। अच्छा जी, वो आगे अब क्या? मुस्लिम, अहले सुन्नत, फिर मातुरीदी, फिर अशरी, फिर नक्शबंदी, फिर सोहरवर्दी, फिर चिश्ती, फिर कादरी, फिर झूलेलाल, फिर नशाई, फिर जनवरी फरवरी, फिर पढ़ी पढ़ाई, फिर पढ़ी। और मैंने कहा था, मेरी बात का तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अल्लाह की सिफ्तें तुमने डाली नबियों में, फिर वो सिफ्तें डाली वलियों में, फिर वो सिफ्तें डाली पत्थरों में, फिर वो सिफ्तें डाली जानवरों में, फिर वो सिफ्तें डाली ये बाबा ने दिया गाइयां ने। ये गाइयां किन्ना दिया ने? सानू दियो चुरियां को के देने आ के नहीं? अल्लाह दे फजल आ कोन वाले कोल ही बैठे। फिर दरख्तों में बात का जवाब आया। अल्लाह भी वैसे मुश्किल कुशा, नबी भी, वली भी, दरख्त भी, पत्थर भी, घोड़े शाह, खोते शाह, कुत्ते शाह, न जाने कौन कौन सा। और यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे पूरा चिड़िया कारी वलियां दा बना देता है। हाथी तक इन्हां दी रसाई नहीं हुई, हाथी तक नहीं थे को हाथी शाह भी निकल होना सी। कैसे लोग? अजीब बात है। हजरात आइए, मैं हम बात की तरफ आपको ले जा रहा था। हमने कहा अहमद रजा खां बरेलवी पर जमा होते हो? कहने लगे नहीं। फिर क्या हो गया तुम्हें? कहते हैं एक काज़मी फिक्र है। ये अहमद सईद काज़मी जो हज डिफाल्टर है, हज का माल खा के जेल में गला सड़ा जालिम, इसका बाप अहमद सईद काज़मी। कहते हैं काज़मी फिक्र है, एक पीर मेर अली शाह नसीरुद्दीन की फिक्र है, एक पीर करम शाह की फिक्र है, एक रजा खानी फिक्र है बरेलवियों के अंदर। फिर ये 4 बड़े तबके आए। फिर एक आया औरतों को नचाने वाला, खुद भी नाचने वाला, जिसके मुतालिक हाई कोर्ट ने लिखा मक्कार है, कज्जाब है, झूठा है, फरेबी है, शोहरत का भूखा है। कहते हैं जी शेखुल इस्लाम। शेखुल, मैं कहता हूं शेखुल इस्लाम नहीं, फजीहुल इस्लाम। इस्लाम को रिसवा करने वाला, इस्लाम को। फिर वो भी आ गया। फिर क्या हुआ? हमने कहा अच्छा तुमने तो तकलीद की बात की थी। तकलीद एक करती है, तकलीद शख्सी जोड़ती है। इतने फिरके, फिरकों में फिरकियां, फिरकियों में फिर फिरकियां, फिरकियों में फिर लाबियां, लाबियों में फिर तकसीम। और फिर क्या हुआ? एक ही पगड़ी का रंग हरा निकल आया, सफेद निकल आया, काला निकल आया, जर्द निकल आया, कश्ती निकल आई। कश्ती भी निकली है कि नहीं निकली? कश्ती निकल आई, कश्ती। और हमें क्या कहते हैं? वाबी पाटे पहन है, एक दावे वाले ने, एक मरकजी जमीयत वाले ने। हमने कहा सुन लो, हमारा अकीदा मनहज और मसलक एक है। तो हाल की है, हाल की है। जरा मैं तुहानू सुनाना। आ किताब मेरे हाथ विच, आ किताब रजा खानियां लिखी, बरेलवियों ने लिखी। कहा अहमद सईद काज़मी भी काफिर, पीर करम शाह भी काफिर। हमारा इख्तिलाफ तो तंजीमी है और तुम तो एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हो, कुफर के फतवे। और छाछ रे छाछ, ये छाननियां जिसके अंदर 1000 सुराख हो, वो सूरज से बढ़कर चमकदार मनहज अहले हदीस के मुकाबले में कभी ठहर सकता? हजरात अब आए। हमने कहा अच्छा
ہمیں تو تم کہتے ہو انگریز کے دور کی پیداوار. تو جناب ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں, آپ کس کے دور کی پیداوار ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے, 160 میں فوت ہوئے. میں نے کہا جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب بتا دے. مولوی کو جواب نہیں آیا, مولوی کو جواب نہیں آیا. ہم نے مناظروں میں بھی پوچھا, جواب نہیں آیا. میں نے اپنے علاقے کے مولوی کو پوچھا جناب شیخ الحدیث صاحب بتا دو امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب جن کا مذہب مانتے ہو. کہنے لگا امام صاحب کی کتاب کا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے آپ کیسے عالم ہیں, آپ کو امام صاحب کی کتاب کا نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ کیسے عالم ہیں, آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے. مقلد بھی امام صاحب کی کتاب نہیں بتاتے. چاروں نے چار کہنے لگے الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. میں نے کہا اگر الفقہ الاکبر کو مان لیا جائے تو تم اہل سنت میں باقی رہ سکتے. لکھا ہوا ہے اہل آسمان کا اور اہل زمین کا ایمان برابر ہے. کہتے تو ہمیں کیا کہتے ہیں اندر بھابی نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی. ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں, ہمارا یہ موقف نبی آگے بڑھے نبی پیچھے ہٹے, صحابہ دیکھتے بیان کرتے, جوتا اتارتے صحابہ اتارتے. ہم تو کہتے ہیں پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پیغمبر کے خیال کے ساتھ سنت کے ساتھ نہ پڑھے نہ اس کی نماز ہوتی ہے نہ اس کا اسلام بچتا. ہم تو کہتے ہیں ایک حوالہ 1.5 صدی سے وہ جی اسماعیل دہلوی نے لکھے ہے, عبادت کس کی ہوتی ہے؟ بولو عبادت کس کی ہے؟ نبی کی عبادت کے لیے اگر کوئی نماز پڑھے گا اللہ کی قسم پکا مشرک ہے. جاؤ میری عبارت کو لکھو, نوٹ کرو. جماعت اہل حدیث کا موقف ہے, تمہیں پوری دلیری کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ 295 کی جو کاروائی کر سکتے ہو کرو. جو نبی کی عبادت کی غرض سے نماز پڑھتا ہے پکا مشرک ہے. عبادت کس کی ہوگی؟ نماز کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کون کہہ رہے رسول اللہ؟ کون کہہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا اچھا جناب آپ اپنا تعارف تو کروائیں. پھر فقہ اکبر کو بھی چھوڑ دیا. کہتے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, یہ ان کی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے اندر وابی نے نا, وابی ایک گستاخ نے ہماری گستاخی کیا جناب. یہ آندے نعوذ باللہ جی توبہ توبہ توبہ. اے وابڑے آندے نے کی آندے نے لو جی توبہ توبہ توبہ. لوگ کی آندے پتہ نہیں کی چھٹن لگے نے مولوی صاحب کروں کی نے توبہ توبہ توبہ. وہ عقیدت مند کیسے عقیدت مند کہ بسا اوقات اگر سپیکر کو غلطی سے ہاتھ لگ جائے, ضرب لگ جائے, آواز سپیکر کی نکل آئے, عوام کا مجمع ایسا عامکوں کا مجمع کہ سبحان اللہ. عجیب بات ہے, کیسی بات ہے. تمہارے جیسا شعور ہماری عوام کے پاس نہیں. سنو ادنا خطیب سے لے کر بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ممبر و مصلی پر بات کرے, بچے سے لے کر بوڑھے تک, مرد و جوان عورت کو حق ہے کہ پوچھے حضرت جی مسئلہ کتوں کیتا جی حق ہے یا نہیں ہے. پہلا سبق ہی ہم اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں یہ دیتے ہیں جو امام مالک کہا کرتے تھے, لوگوں تکبیر حضرت مولانا سید صدیق تکبیر حضرات کہنے لگے ہمارے امام صاحب یہ وابی جو ہے گستاخ ہے. اچھا جی کیا گستاخی ہے؟ کہتے ہیں
کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے نا یہ کفر پر فوت ہوئے. کون کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں. ہم نے کہا اگر اس بنیاد پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو لگاؤ امام ابن ماجہ پر فتویٰ، جنہوں نے باب باندھا باب زیارت قبور المشرکین، جنہوں نے باب باندھا سنن ابن ماجہ میں. اور پھر لگاؤ فتویٰ امام ابو حنیفہ پر، جنہوں نے لکھا ووالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر. یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا بھی، اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ملا علی قاری کا بھی، اور صرف ملا علی قاری کا ہی نہیں بلکہ مفتی شفیع اوکاڑوی بریلوی کا یہ بیٹا ہے کوکب نورانی اوکاڑوی. یہ کوکب نورانی میں تو کہتا ہوں ظلمانی، کوکب ظلمانی صاحب. یہ کوکب ظلمانی صاحب کی کتاب ہے والدین رسالت مآب. اس کا 7 نمبر 67 ہے، 6 اور 7 لکھا ہوا ہے قدما تمام ائمہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے والدین کفر پر مرے ہیں. تمہارے بڑوں نے لکھا، ہم نے نہیں لکھا. کہتے ہیں فقہ اکبر کو چھوڑ گئے. میں نے کہا اچھا کوئی اور کتاب بتاؤ. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، ہماری ایک اور بھی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں قدوری ہے. میں نے کہا قدوری تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، قدوری تو 4 صدیوں بعد لکھی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے قدوری کو کھول لیتے ہیں. قدوری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم وعماتکم، ماں اور بہن کے ساتھ اگر نکاح کرے تو اس پر کوئی حد نہیں. پھر قدوری کو بھی چھوڑ دیا. ہاں نہیں 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 یہ نہیں، شجر ممنوعہ نہیں. میں نے کہا اور کون سی ہے؟ کہنے لگے ہدایہ. سعید اسد صاحب اگر آپ میں غیرت ہے جس طرح آپ کی ایک ایک بات کا سب تینشاہ تو اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں فتاوی رضویہ ہماری اور کتاب. میں نے کہا اچھا فتاوی رضویہ، فتاوی شاہ جی آپ کی کتابیں ان میں 15ویں جلد ہے، عنایت کر دیں. شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ مواد لے کر آئے ہیں. یہ دیکھیں آج ہوتی کیا ہے ان کے ساتھ. رکھو جلسہ، ہم تو یہ تبلیغ کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آئینی رونق لگی ہے ہمیں لگی ہے. یہ دیکھیں شاہ صاحب نے کتاب دی ہے، اس میں 7 نمبر 549 یہ فتاوی رضویہ جلد 15ویں صفحہ 549 ہے. اس کو کھول لیا. میں نے کہا اچھا فتاوی رضویہ ہے، 30 جلدوں میں مولویوں نے بنا دیا ہے. میں نے اس کو کھول لیا. کیا لکھا ہوا؟ کہتا ہے غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا. ٹھیک ہے بھائی، میں نے اس کو کھول لیا. کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ ذرا سنتے جاؤ بھائی. پھر لکھا دیوبندیوں کے جھوٹے خدا. کیا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ کو اس جگہ پر ایسی ایسی گندی اور ننگی گالیاں دی گئی، اللہ کی قسم میری زبان بیان نہیں کر سکتی. کہتا ہے اللہ زانی، نعوذ باللہ، بدکار، خسرا، مکنس، بدکاری کروانے والا. کوئی دھوکہ نہ دے. یہ حضرت دے تے وہابیاں دی گل لکھی ہے. جاؤ تم میں غیرت و امیت ہے تو اہل حدیث کی کسی کتاب میں سے دکھاؤ اللہ کے متعلق ایسی بات. یہ گندی بات گندے سین کا نتیجہ ہے. اہل حدیث نے جب بھی کبریائی بیان کیا کس کی ہے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے گستاخ کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے غیر مقلد کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے وہابی کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے لا مذہب کہلوایا، ہم نے اللہ کے لیے مارے کھائی، ہم نے اللہ کے لیے بمبوں سے بدنوں کو زخمی کروایا، شہادتیں پیش کی، قید خانوں میں گئے، اللہ کے لیے اپنی مساجد کو شہید کروایا ہے. لوگوں دنیا میں اگر کوئی جماعت رب کی کبریائی عدل و انصاف کے ساتھ بیان کرنے والی جماعت ہے تو حضرات پھر فتاوی رضویہ بھی چھوٹ گیا. شاہ جی تھوڑی فتاوی رضویہ بھی چھوٹ گیا. میں نے کہا اور آؤ اور کوئی کتاب. کہتے ہمارے بڑے مناظر ہیں. کون؟ مولانا عمر اچھروی. نام عمر ہے، نام بگاڑنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہمارے نام بگاڑتے ہیں، بڑے بڑے میرے نام بگاڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ صدیق نہیں زندیق ہے مجھے کہتے ہیں. اور میں کیا کہتا ہوں؟
میں کہتا ہوں صدیق کو زندیق کہنے والا کل بھی پلید تھا آج بھی پلید، کل بھی پلید تھا آج بھی۔ اگر جرت ہے صدیق کی صداقت پر کل بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا، اور آج جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں تمہاری رگوں میں اگر حلال کا خون ہے، جاؤ میرے کسی حوالے کو غلط ثابت کر کے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ کہندہ نجدی اسی نہیں، نجدی اے نے، سعودیہ پورا ہی نجد ہے، اتنا ظالم کہ مکہ مدینے کو بھی بیچ میں ہی، مکہ مدینے کو بیچ میں۔ اور میں نے کیا کہا تھا، ان کے نزدیک مدینہ حرم نہیں، آؤ مدینہ، جاؤ مدینہ، صدقے مدینہ، واری مدینہ، مدینہ مدینہ، نوٹ مدینہ، بابا قائد اعظم مدینہ، میٹھا مدینہ، گلزار مدینہ، بہار مدینہ، سردار مدینہ، انوار مدینہ، خوشبو مدینہ۔ مدینہ مدینے کے نام پہ تجارت گرم، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن تیری فقہ میں لکھا ہے کہ مدینہ حرم اور پاک پتن کو شریف کہنے والے، سیون کو شریف کہنے والے، لاہور کو شریف کہنے والے، اجمیر کو شریف کہنے والے، تیری فقہ میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف نہیں ہے۔ جا اگر تجھ میں جرت ہے والے کو غلط ثابت کر۔ ہم کہتے ہیں مدینہ بھی شریف ہے، مکہ بھی مدینہ بھی شریف ہے، مکہ بھی۔ ازی لاہور نو شریف مان دے، گجرالہ شریف، سانگلہ ہل شریف، اے بابرہ شریف نے شریف۔ حضرات آ جائیں، نجد کی بات کر لیتے۔ نجد کا اگر انکار کر دیں، میں نے کہا تھا نجد کا اگر مطلقاً انکار کر دے کوئی انسان تو ایسے ہی وہ حرام زیادہ ٹھہر جائے گا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دورہ نجدی، سعید اسد دورہ نجدی، سعید اسد سعید اسد مطلق نجدہ انکار، پھر سارے بریلوی دورے نجدی، سارے۔ اللہ نے ماں کی چھاتیوں کو دو نجد کہا۔ حضرات اس بات کا جواب نہیں دیا۔ آ جائیں اس نجد کی طرف کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ میں نے موجم ابن المقری اور طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عراق قرار دیا۔ صحیح بخاری سے ترجمۃ الباب پیش کیا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا۔ نہ روایت کا جواب نہ باب کا جواب، کہنا کوفہ نہیں، کوفہ اچھا۔ مناظرہ ہوا تراویح پر، مولوی پھنس گیا گستاخ رسول پر عبد التواب چلوی کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے وابی نجدی؟ میں نے کہا یہ تمہاری کتاب ہے جال حق، اس میں لکھا ہوا ہے جو نجد ہے نا، نجد اس کا معنی ہے دیوبند۔ نجد کا معنی کیا ہے؟ دیوبند۔ دیکھو اللہ نے ان کا مکر ان کے گلے میں ڈال دیا۔ کیسے؟ جیسے کہنے میں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا ٹھیک بات بنائی وابیوں کے لیے، حدیثوں کے لیے۔ میں نے کہا جناب ذرا اپنے جنازے کا تعارف کروا دیں، نہ اس میں فاتحہ نہ درود، نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ۔ بات تو بنائی ہمارے لیے، پھنس آپ گئے بیچارے۔ کیسے؟ کہتے ہیں نجد سے مراد ہے دیوبند۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بتا دو اگر نجد سے مراد دیوبند ہے تے دیوبند تے بریلی چ فرق کنا ہے؟ دیوبند تے بریلی چ گوانڈی ساتھ تیری دلیل سے پتہ چلا دیوبند بھی ہے تو بریلی بھی۔ حضرات میں نے حدیث پیش کی، محدثین کا فام پیش کیا، اور پھر شارحین کے اقوال موجود۔ کہتے نہیں کون سا نجد؟ اے محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ اب دیکھیں ایک بندے کا نام ہے نصر اللہ،
नसरुल्ला नाम, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ स्पीकर साहब फौत हो बेकार माल परले दर्जे का कोई गल मस्जिद वाले अपने जो है ना स्पीकर साउंड सिस्टम खरीद ले, आपकी मेहरबानी। पैसे इकट्ठे कर ले। अच्छा जी आ जाए, कहते मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, एक आदमी का नाम नसरुल्लाह आ जाए कि मैं वो नसरुल्लाह केड़ा, इज़ा जा नसरुल्लाह को बात करने वाली। इसी तरह नजद का नाम किसी के साथ आ जाए तो ये कहे नजदी नजदी नजदी, ये वो नजदी नहीं, तमीमी है तमीमी। कौन है? बोलो कौन? बोलो कौन? दज्जाल के फितने से लड़ने वाले कौन? और झूठे दज्जाल इंडिया में उठे या आने वाले वक्त में खड़ा हो, तमीमी लड़ेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उठा, तमीमी था, और वो जिस नजद का था उस नजद का मिज़दाक, लोगों तवज्जो के साथ, उस नजद का मिज़दाक कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब या इराकी कूफी। और मैंने कहा था इस्लाम के खिलाफ जितने भी फितने उठे हैं कूफा से उठे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, साजिश वहां से उठी। हजरत उस्मान को शहीद किया गया, साजिश कूफा से। अली को शहीद किया गया, कूफा में। हसन को शहीद किया गया, बोलो हसन को शहीद किया गया कूफा में। हसन को शहीद किया गया, बोलो हसन को शहीद किया गया, हुसैन को शहीद किया गया। और फिर कहते नहीं काफिर काफिर। ये तो शाह साहब बताएंगे तुम्हारे बड़े क्या कहते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि तुम कहते हो अबू तालिब काफिर, और तुम्हारी जमात के मौलवी सान चिश्ती और ताहिरुल कादी कहते नहीं अबू तालिब मोमिन है। यजीद के बारे में तुम्हारी जमात के लोग कहते हैं काफिर, अहमद रजा कहता है काफिर नहीं, ना काफिर कहते हैं ना मुस्लिम कहते हैं, मुअतज़िला की तरह। हजरात इन बातों का जवाब क़यामत की सुबह तक इनके पास नहीं। तकफीर में इख्तिलाफ हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं, उलमा में इख्तिलाफ हो जाता है, तकफीर में भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आओ जो तुम्हारे कुफर शिरक है इनका जवाब कौन देगा? कब दोगे? कब? जलसे करोगे, गालियां देते चले जाओगे और हम ऐसे तुम्हें छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फضل व करम से ये पेशन गोई, हम गैबदानी का दावा नहीं करते, लेकिन जाओ तुम्हारे जलसों का नतीजा भी दुनिया देखेगी। हमारे जलसों का नतीजा लोग अहले हदीस होंगे कि नहीं होंगे? ये तागूत तालियां बोटे शाह गिरते रहेंगे, मस्तक अहले हदीस बढ़ता। और एक वक्त आएगा तेरी मस्जिद में खतीब व इमाम भी अहले हदीस होंगे। अच्छा कहते हैं गुस्ताख, कहते हैं कि नहीं? हमने कहा जनाब हमारी गुस्ताखी क्या है? ख्याल वाली बात उसका मैं जवाब अर्ज कर चुका हूं। बस गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख। नबी को आलिमुल गैब नहीं मानते, हाजिर और नाजिर नहीं मानते, मुश्किल कुशा नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। और मैंने इस पर भी अर्ज कर दिया कि ये तो ईसाइयों के अकीदे है। और अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने लिखा, अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने उसने लिखा अस्सामुल हरमैन के मुकदमा में कि हम ये किताब इन अकायद की वजह से किसी को काफिर नहीं कहते, हम इन अकायद का इनकार करने की वजह से किसी को काफिर, जाओ पहले अपना मजहब सीखो फिर अहले हदीसों के साथ बात करना। आगे जी हमारे बड़े मुनाजिर हैं, हमने कहा ठीक है तारुफ करवा दो अपने मुनाजिरों का। कहते हैं मौलाना उमर चिरवी साहब, ये मौलाना उमर चिरवी, उनकी किताब क्या लिखा हुआ है? अल्लाह की कसम मैं बयान तकलीफ के साथ कर रहा हूं कि कुरान मजीद के मुतालिक लिखा गया कुत्ते पर नाजिल शुदा किताब।
جاؤ، اور کوئی بریلوی بیٹھا ہے تو اٹھے، جان کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جاؤ اٹھو، خود حوالہ پڑھو، تمہاری کتاب ہے۔ کوئی بریلوی اٹھ کر اگر ثابت کر دے اس حوالے کو غلط، جاؤ، تمہاری طرح نہیں کہ پانی نکل جائے مولوی کا، پتا پگھل جائے، ٹانگیں اس کی کام پہ اور کہے پکڑ لو، جانے نہ دینا، بھابھی آ گیا ہے۔ ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، طبیبوں کو مریضوں کے ساتھ ہمدردی ہوا کرتی ہے۔ اور اگر تو طبیب ہے تو بدماشی نہ کرتا، تو اپنا مذہبی رنگ دکھاتا، گالیاں نہ دیتا۔ جا تجھے حوالے سنا رہا ہوں، تو نے یہ کتاب اللہ کے بارے میں لکھا، اور صرف کتاب اللہ کے بارے میں، یہ مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 211، یہ مقیاس الحنفیت صفحہ نمبر 211، صفحہ نمبر 211۔ تو چلو کچھ اور بھی سن لو بھائی، سنا دیں، چند حوالے دے دوں گا، چند لاکھ دے دو۔ کچھ اللہ کی توہین کے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے، کچھ فرشتوں کی توہین کے، کچھ صحابہ کی توہین کے۔ سن لو، یہ حوالے مقدسہ بریلویوں کے احمد رضا نے لکھا کہ دانستہ طور پر زبان سے اگر کلمہ کفر نکالے جان بوجھ کر تو بھی کافر۔ یہ سن لے، یہ میرے پاس کتاب ہے حوالے مقدسہ، کس کا تذکرہ؟ میاں شیر محمد صاحب کا، لکھنے والا قاضی ظہور احمد اختر، صفحہ نمبر 50۔ آئے کوئی بریلوی کھڑا ہو کر اس عبارت کو پڑھ دے، اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لا الہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ کتاب تمہاری، زبان میری ہے، عبارت تمہاری، سٹیج ہمارا ہے، کوئی آئے اس کا جواب دے۔ یہ رسول اللہ کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ میں نے کہا تھا ملفوظات اعلی حضرت، اس میں لکھا ہے سیدی موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اللہ کی بیوی کہا۔ اور فوائد فریدیہ جس کے بارے میں تمہارے بڑوں نے لکھا، فوائد فریدیہ عقیدہ توحید پر بڑی بہترین کتاب ہے۔ کس نے لکھی؟ عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ کابر اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ فوائد فریدیہ میں لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کوئی مائی کا لال اٹھے اور اللہ کی توہین، اللہ کی بیوی، اور صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے، با یزید بستامی نے کہا ان الحق، میں اللہ ہوں۔ شاگردوں نے کہا آپ ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہنے لگے اگر میں دوبارہ کروں تو چھریوں کے ساتھ مجھے قتل کر دینا۔ جب انہوں نے دوبارہ ربوبیت کا دعویٰ کیا، شاگردوں نے چھریاں ماری، ایک دوسرے کو لگ گئی، پیر صاحب کو کچھ نہ ہوا۔ جب ہوش میں آئے کہنے لگے پیر صاحب ہمیں تو ہم مروانے لگے تھے، کیا ہوا؟ آپ نے کہا چھریاں مارو، آپ کو لگی نہیں، ہم کو لگ گئی۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نہیں تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ تمہارا عقیدہ، کبھی اللہ کا وجود، پیر کا وجود، اور کبھی اللہ کی بیوی ثابت کرنا، اور پھر یہیں پر بس نہیں۔ آپ نے لندن کعبۃ اللہ سن لیا ہے، اب آگے بھی کچھ سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حج فقیر براستانہ پیر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں صفحہ نمبر 45 پر، چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ، بابے فرید کی قبر کو بیت اللہ کہنے والوں بتاؤ تم اہل حدیثوں کا کبھی مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کعبہ ہے بیت اللہ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، یہاں نہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر مرشد ہادی، باطن دے وچ اللہ، نازک مکھڑا پیر فریدا، سانو دستا وجہ اللہ۔ کہتے ہیں پیر فرید کا چہرہ جو ہے یہ اللہ کا چہرہ۔ حضرات
یہ جے فقیر براستان پیر، یہیں پر بس نہیں بلکہ آگے چلیں. میں نے کہا غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، 11ویں والے پیر کی. کن کی؟ 11ویں والے. ہم نے کہا اچھا کوئی 11ویں کی دلیل ہی دے دو. 11ویں کی دلیل حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا بریلوی مولوی حافظ شریف کے ساتھ مناظرہ ہوا حافظ آباد کے قریب. حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے 11ویں پر ایک آیت پڑھ دو، ایک حدیث پڑھ دو. ہمارے جو ساتھ میں معاونین تھے، مولانا عبداللہ شیخ پوری جوانی میں تھے، وہ بیچارے چی بچی پریشان کے حافظ صاحب آتے ہیں پڑھے حدیثیں پڑھے اس کو دبا دے. پر حافظ صاحب بھی حافظ صاحب تھے. حافظ صاحب کھڑے ہو، حافظ جی ایک کہتے ایک حدیث. پریشان ہو کر کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی 5ویں صدی چاہیا میں حدیث کی تو پڑھ دیا، میں حدیث کہاں سے پڑھ دیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا الحمدللہ گاؤں میں اللہ نے اہل حدیث کو مسجد بھی عطا کی اور نصف سے زیادہ گاؤں اہل حدیث ہو گیا. اللہ حافظ عبد القادر روپڑی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور میں نے کہا جاؤ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کے عبد الطواب کے باپ عمر اچھروی کے ساتھ جتنے بھی مناظرے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہوئے، کوئی مناظرہ ایسا نہیں کہ جس مناظرے میں لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول نہ کیا. جاؤ پنجاب میں کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی دکھاؤ کہ جہاں حافظ صاحب کا عمر اچھروی کے ساتھ مناظرہ ہوا ہو اور لوگ وہاں پر اہل حدیث کا ہو. اور صدقے واری جائیں ان کو جوتے بھی پڑتے ہیں لوگ، اہل حدیث ہوتے ہیں. ایک گلے چ ہار پا کے، گلے چ ہار پا کے مولانا عبداللہ نثار کیا نقشہ خوب کہتے ہیں، کہتے کھوتی دے گل چ بھی ہار تے مولوی دے گل چ بھی ہار. پھر آگے وہ ان کی بات ہے، وہ خود بیان کریں تو اچھا ہے. یہ گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر کہتے ہیں جی جیت گئے، فاتح مناظرہ فلاں، فاتح مناظرہ فلاں. اور دھرنگ میں مانا یا محمد کہنا بے ادبی ہے. حافظ عبد القادر روپڑی نے کہا کہ اگر تھوڑی سی بے ادبی ہے، تھوڑا جا گوں کھانا جائز ہے، موتر تھوڑا جا پی لو گے